اس نے اپنا پورا لان میری جوت سے نکالا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور میں اس کے اوپر چڑھ گئی۔ میں نے اس کا لان اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جوت کے سوراخ پر فٹ کیا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کا پورا لان میری جوت کے اندر تک چلا گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے میرے اندر کسی چیز کو پھاڑ ڈالا ہے۔ حالانکہ جب وہ میرے اوپر تھا تب بھی اس کا پورا لان میری جوت کے اندر تھا، لیکن اس وقت ایسا محسوس نہیں تھا جیسا کہ اب محسوس ہو رہا تھا۔ میں فوری طور پر اوپر اٹھ گئی۔ میں ہلکا ہلکا سا نیچے ہو رہی تھی کہ ندیم نے میرے چیتڑوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر مجھے اوپر نیچے کرنے لگا۔ اس کا لان ابھی پورا میری جوت کے اندر تک نہیں جاتا تھا کہ میں اوپر اٹھ جاتی تھی، پھر نیچے ہو جاتی تھی اور پورا لان اپنے اندر جانے سے پہلے ہی اوپر ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا لان پوری طرح اپنے اندر سمو لینے کے لیے تیار ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ میں جمپنگ کی سپیڈ بھی بڑھا دی، جس کے باعث میرے منہ میں بھی اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ ندیم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے چیتڑوں سے ہٹا دیے اور میرے منہ میں پکڑ لیے اور ان کو دبانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بہت تھک گئی، جس پر اس نے مجھے گھوڑی بنا لیا اور میری پشت پر آ کھڑا ہوا اور میری گانڈ کی طرف سے اپنا لان میری جوت میں داخل کر کے جھٹکے دینے لگا۔ یہ بھی ایک عجیب سا مزہ تھا۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مجھے جوت رہا تھا اور میں اس کے ہر جھٹکے کو خوشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے زیادہ مزہ دے رہا تھا۔ اب میں کافی حد تک تھک چکی تھی، اس کی جدائی کے دوران 2-3 بار فارغ ہو چکی تھی۔ اب اس نے اپنی سپیڈ میں اضافہ کر دیا اور اچانک ایک دم رک گیا۔ پھر ایک لمحے کے بعد اس نے مجھے ایک زوردار جھٹکا دیا اور اپنے لان کا پورا جڑ تک میری جوت کے اندر لے گیا، میرے ساتھ چمٹ گیا اور اس کے لان سے گرم مادہ میری جوت کے اندر نکلنے لگا، ساتھ ہی تیسری بار فارغ ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بیڈ کے اوپر لیٹ گئے۔ میں نے اس کو دیوانہ وار چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے مجھے وہ مزہ دیا تھا جو میں آج تک نہیں لے سکی تھی۔ اچانک اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں کئی مہینوں سے جوتنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں آج سے پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں جوتا؟ میں نے اسے ایسا کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اس طرح کی عورت نہیں ہو، تم کو آسانی کے ساتھ جوتا جا سکے، جس پر میں کئی ماہ تک سوچ بچار کے بعد آج موقع ملا اور ٹرائی کی اور تم پہلی ہی ٹرائی میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی تیار ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کام کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ مجھے اس کام کے لیے کم از کم 6 ماہ درکار ہوں گے اور میں 6 ماہ کی محنت کرنے کے لیے بھی تیار تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور میں اٹھی کپڑے پہننے لگی، جس پر اس نے میری مدد کی اور پھر میں اپنے گھر کی طرف چل دی۔ ہارڈ فوٹنگ کی وجہ سے مجھ سے اس وقت چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں بمشکل اپنے گھر پہنچی اور اپنے بیڈ پر جا لیٹی۔ اس وقت مجھے پھر سوچوں نے گھیر لیا۔ میں نے ٹھیک کیا یہ غلط، لیکن میں انہی سوچوں کو جھٹک کر سو گئی اور مسلسل 4 گھنٹے سونے کے بعد شام کو اٹھی جب انور کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ وہ رات کو 10 بجے کے قریب گھر پہنچے گا۔ رات کو انور نے سیکس کی خواہش کی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ اب مجھے مزید کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ندیم کی جدائی نے میرا کام تمام کر دیا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ میں نے انور کو سیکس کے لیے کہا ہو اور میں نے انکار کیا ہو۔ اس کے بعد ندیم نے کئی بار مجھے ملا اور پھر سے جدائی پروگرام کرنے کا کہا، لیکن میں نے اس کو صاف انکار کر دیا اور کہا وہ پہلا اور آخری موقع تھا، اس کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ابھی تک میں ملتا ہے اور ہمیشہ وہی بات کرتا ہے، لیکن میں ہمیشہ انکار کر دیتی ہوں۔